أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ فطرت کا ایک قانون ہے، جب آسمان سے بارش برسنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا اپنے ساتھ بادلوں کو لاتی ہے۔ جب بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ مادی دنیا کا یہ قانون روحانی دنیا کے اندر بھی کار فرما ہے۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں جب اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش برسنی ہوتی ہے تو رجب کے مہینہ میں رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شعبان کے مہینہ میں رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینہ میں رحمتوں کے بادل برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت نازل فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ جب رجب کا چاند نظر آیا، کیا اس وقت ہم نے برکتوں کی دعا مانگی؟ رجب کا پورا مہینہ گزر گیا، شعبان کے چند ایام بھی مکمل ہو چکے ہیں، کیا ان ایام کے اندر بھی برکت کی دعا مانگی ہے؟ اگر دعا نہیں مانگی، اب بھی وقت ہے کہ رمضان سے پہلے روزانہ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ شعبان کے مہینہ میں برکت نازل فرما۔ جس نے دعا مانگی اللہ سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کی ایک مرتبہ دعا قبول ہو گئی اللہ پھر صحت کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر برکت ہوگی، گھر بار کے اندر برکت آئے گی، مال پیسے کے اندر برکت آئے گی۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں لوگ برکتوں کے حصول کے لیے مختلف علماء، قراء، مشائخ کے پاس جاتے ہیں، جی مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دیں کہ گھر کے اندر برکت آ جائے، دکان کے اندر برکت آ جائے، کوئی وظیفہ بتائے تاکہ برکت آ جائے۔ حضور نے کتنی پیاری دعا بتلائی ہے، میرے امتی تو شعبان کے مہینہ کے اندر برکت کی دعا کر، اللہ تیری ہر چیز کے اندر برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینہ پہلے رمضان کی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے تذکرے 2 مہینے پہلے ہونے چاہیے، رمضان المبارک کے بارے میں بتایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے، اللہ مجھے خیریت کے ساتھ اب رمضان تک پہنچا۔ ہم ان ایام کے اندر یہ دعا کریں، اے اللہ جب آپ نے شعبان کا چاند دکھا دیا، اب رمضان کا چاند بھی دکھا دیجئے۔ اللہ جب آپ نے رمضان کے قریب کر دیا، اب مجھے سلامتی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما
تاکہ میں رمضان کا چاند بھی دیکھ سکوں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ سکوں، میں تراویح کی نماز بھی پڑھ سکوں، میں عبادت کا اہتمام بھی کر سکوں، میں شب قدر کو بھی پا سکوں، رمضان کی آخری طاق راتوں کو بھی پا سکوں۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ رمضان المبارک کی بہاریں اور رونقیں نصیب فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو ایک ایک دن گن کے رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے۔ جب یکم شعبان ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آج یکم شعبان ہے تو رمضان المبارک کے اندر 29 دن باقی رہ چکے ہیں، آج 2 شعبان ہے تو رمضان کے اندر 28 دن باقی رہ چکے ہیں، 3 شعبان ہے رمضان کے اندر 27 دن باقی رہ چکے ہیں۔ ایک ایک دن گنتے تھے، رمضان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ میرے اور آپ کے لیے تعلیم یہ ہے، جب ہم گھر کی 4 دیواری کے اندر ہوں، بازار میں ہوں، دفتر میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں ہوں، روزانہ اس بات کا تذکرہ ضرور کریں کہ آج شعبان کی فلاں تاریخ ہے، برکتوں والے رمضان میں اتنے دن باقی رہ چکے ہیں۔ اگر یہ جملہ، یہ بول استعمال کیا، اللہ اس پر بھی ہمیں سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جب شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ گزر جائے، مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکل کر آسمان کے اوپر چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن پھر چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ آسمان کی طرف ہم نے دیکھا بادل چھائے ہوئے ہیں لیکن چاند ماہرین نے دیکھ لیا، اللہ اس پر بھی ہمیں سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہمیں تو بندگی سے مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، اس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ جب دل کے اندر حضور کا عشق آ جاتا ہے تو پھر ہر سنت کو زندہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، کیا تو نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابو جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ پہلی کا چاند دیکھنا تو میری سنت ہے، تو نے سنت کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابو جان میں نے دل کے اندر سوچا آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، سارے لوگ چاند کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں بھی چاند کی طرف دیکھوں گی تو فاطمہ اور نامحرم مردوں کی نگاہیں چاند کے اوپر اکٹھی ہو جائیں گی۔ میں نے اس بات کو شرم و حیا کے خلاف پایا، اس لیے محمد کی بیٹی فاطمہ نے چاند نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی لخت جگر سے فرمایا، بیٹی یہ چاند دیکھنا تو میری سنت ہے۔ تو لہٰذا حضور کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل ہوگا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عشق رسول عطا فرمائیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ رمضان المبارک کے اندر چند گھڑیاں باقی رہ چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی، کوئی ساتھی یہ کہے کہ اتنے دن پڑے ہوئے ہیں، گزرتے ہوئے ایام کا پتہ نہیں چلے گا۔ چند لمحات رمضان المبارک کے اندر باقی رہ چکے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے پہلے ان ایام کے اندر، ان لمحات اور گھڑیوں کے اندر ہم اپنی زندگی سے ہر قسمی گناہ نکال دیں۔ اور میں بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست کروں گا، جو بچے نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ایک ہے کسی کی مجبوری، جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ رمضان سے پہلے پہلے فیس بک بند کر دے، یوٹیوب بند کر دے، نیٹ بند کر دے، گوگل بند کر دے، ٹک ٹاک دیکھنا بند کر دے، ویڈیوز دیکھنا بند کر دے۔ جس نے رمضان سے پہلے پہلے موبائل کے حوالے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، مجھے اس وقت اللہ کی ذات سے قوی امید ہے
اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے۔ اور جس نے رمضان سے پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے، موبائل کی سکرین کے حوالے سے اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچایا، تو پھر رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کتنی مرتبہ اعتکاف کے دنوں میں نوجوانوں کو موبائل کی سکرین پر روزے کی حالت میں اعتکاف کے دنوں میں فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر رمضان کے اندر بھی یہ فلم دیکھنا نہیں چھوڑتا، رمضان المبارک کے مہینہ میں اعتکاف کے دنوں میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ حفاظت کہاں کرے گا؟ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر رمضان کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا، پھر بندہ کس مہینے کے اندر بخشش کروائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ رمضان عطا نہ فرماتے۔ یہ رمضان کا آنا، رمضان کا مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے ممبر کے اوپر پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے قدم پہ آمین، تیسرے قدم پہ آمین، وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کے بددعا دی اس شخص کو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے 2 بددعائیں دی ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے۔ جبرائیل نے بددعا دی، اے اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، اور دوسری بددعا، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے کس شخص کو؟ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل نے بددعا دی اور میں نے آمین کہی۔ اب جس کو بددعا جبرائیل دے، آمین امام الانبیاء کہے، کیا اس سے بڑا شقی اور بدبخت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جس کو جبرائیل کی بددعا لگ جائے یا حضور کی بددعا لگ جائے، وہ سکھی کہاں رہ سکتا ہے؟ زندگی کے اندر سکھ کہاں پہ آ سکتا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھیے، جس طرح رمضان المبارک کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح رمضان کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے تو نام اعمال میں گناہ بھی زیادہ لکھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد حرام، حدود حرم میں جا کے ایک نماز پڑھے، کتنا ثواب؟ 1,00,000 کا ثواب۔ کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو 1,00,000 کا ثواب، کوئی ایک مرتبہ اللہ کہے 1,00,000 کا ثواب۔ اگر حدود حرم میں کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو پھر نام اعمال کے اندر گناہ بھی اتنے ہی لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن، حضور کے چچا عباس کے بیٹے، جن کو حضور نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، اسرار و رموز عطا فرما۔ وہ عبداللہ بن عباس جو ابتدائی جوانی میں رات حضور کے پاس گزارتے تھے، جن کو حضور نے دعا دی، اپنے ساتھ سواری کے اوپر بٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امام المفسرین کا لقب پا گئے۔ یہ عبداللہ بن عباس مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف تشریف لے گئے اور طائف ہی کے اندر بقیہ زندگی گزاری، وہیں پہ انتقال ہوا۔ آج بھی طائف کے اندر عبداللہ بن عباس کے نام پر بہت بڑی مسجد بھی موجود ہے۔ کس نے عبداللہ بن عباس سے کہا، عبداللہ مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرنے پر 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے عظمتوں والی، فضیلتوں والی، برکتوں والی مکہ کی دھرتی کو چھوڑ دیا، طائف کے اندر آگے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر ایک نیکی پر 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے تو حدود حرم کے اندر گناہ نہیں بلکہ گناہ کا ارادہ کرنے پر
اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، جو گناہ کا ارادہ کرے گا میں رب اسے دردناک عذاب دوں گا۔ گناہ نہیں کر رہا، صرف گناہ کا ارادہ کیا، اللہ اس پر بھی بندے کی پکڑ فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا، طائف کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ اگر رمضان آئے اور رمضان کے اندر بھی بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہ سکے، پھر کس مہینے کے اندر بچائے گا؟ ایک نوجوان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے ایک نوجوان لڑکی پہ اس کی نظر پڑی، وہ برقعے کے اندر ملبوس تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، پلکیں نظر آ رہی تھی۔ اس نے بار بار دیکھنا شروع کر دیا۔ نوجوان لڑکی سمجھ گئی کہ بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے۔ نوجوان لڑکی نے پوچھا کہ میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کی آنکھیں اچھی لگتی ہے۔ اس نوجوان بچی نے کہا یہ بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا گناہ بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ نوجوان لڑکی کہنے لگی اچھا، باہر کے گناہ یہاں بخشوانے کے لیے آ گئے، یہ بتاؤ یہاں کے گناہ کہاں بخشواؤ گے؟ یہاں کے گناہ کہاں معاف کرواؤ گے؟ 11 مہینوں کے گناہ رمضان کے اندر معاف ہوتے ہیں، اگر رمضان کے اندر بھی بخشش نہ ہو سکی تو پھر کس مہینے کے اندر بخشش ہوگی؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بخشش ہو جائے، رب کی رحمت متوجہ ہو جائے، رب کی رضا نصیب ہو جائے، تو شعبان کے مہینہ کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے۔ اور یہی وجہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، یعنی جو شعبان کے اندر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ شعبان کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان ایام کے اندر استغفار کا اہتمام زیادہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو بار بار پڑھیں۔ یہ جو مکمل استغفار پڑھنا ہے اس کے اندر استغفار بھی آ جاتا ہے اور توبہ بھی آ جاتی ہے۔ جب دونوں کام ہوں گے رب کی رحمت متوجہ ہوگی اور دل ہمارا صاف ہو جائے گا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے اگر کوئی بندہ برتن لے کر کسی دودھ والے کے پاس جائے، ڈیری فارم پہ جائے، بھانے پہ جائے، دکاندار کے پاس جائے اور اسے کہے کہ اس برتن کے اندر 1 کلو دودھ ڈال دے، جب دکاندار برتن کی طرف دیکھتا ہے وہ اندر سے گندا ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، دکاندار اس میں دودھ نہیں ڈالتا۔ گاہک سے کہتا ہے کہ جاؤ برتن کو صاف کر کے لاؤ، پاک کر کے لاؤ، جب تک برتن پاک نہیں ہوتا دکاندار دودھ نہیں ڈالتا۔ تو سوچنے کی بات ہے اس گندے دل میں اللہ کی رحمت کہاں آ سکتی ہے؟ جس دل کے اوپر گناہوں کی میل ہے، گناہوں کا زنگ آ چکا ہے، رمضان کے اندر برسنے والی رحمت انوارات کہاں آ سکتی ہیں؟ جس کا دل صاف ہو گیا رمضان سے پہلے پہلے، اللہ رمضان المبارک کے انوارات بھی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے جس طرح میں یہ ظاہر کی 2 آنکھیں عطا فرمائی، ان آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہر انسان کو دل کی 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، جب اور گناہ کرتے ہیں تو اس پلکوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں، پھر زنگ آ جاتا ہے، میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں یہ آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں، اللہ دل کی آنکھیں بھی کھول دیتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، جب دل اندھا ہو جاتے مسجد میں آنے کو جی نہیں چاہتا، جب دل اندھا ہو جاتے قرآن کھولنے کو من نہیں کرتا، جب دل اندھا ہو جاتے درود شریف پڑھنے کو من نہیں کرتا، جب دل اندھا ہو جاتا ہے نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور جب دل صاف ہوتے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اللہ بندے کو نت نئے اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر سویا ہوا تھا، میں نے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور فجر کی نماز میں مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف، صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت مسجد کے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی، کسی کے ذریعے حضور کی خدمت میں ہدیہ کے طور پہ بھیج دی۔ آپ علیہ السلام نے اس پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور مجھے دی، فرمایا علی یہ کھجور کھا لو۔
حضرت علی فرماتے میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا، اچانک میری آنکھ کھل گئی، بڑا پریشان ہو گیا، اچھا خواب تھا، حضور کا دیدار کر رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا۔ فرماتے تہجد کا وقت تھا، میں نے نفل ادا کیے، پھر میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلا گیا، مجھے امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ ملی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی انداز میں چلتے ہوئے دیکھا جس طرح میں نے خواب کے اندر حضور کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمر مصلی رسول پہ تشریف لائے، فجر کی نماز میں انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی جو میں نے خواب کے اندر حضور کی مبارک زبان سے سنی تھی۔ حضرت عمر نماز پڑھا کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے میری نظر مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑی، ایک عورت اندر داخل ہوئی، ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ عمر کے پاس ہدیہ کے طور پہ بھیج دی۔ حضرت عمر نے اس پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا، دائیں ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور مجھے دی، فرمایا علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی فرماتے میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا، مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، میں نے کہا امیر المؤمنین ایک کھجور اور دے دے۔ حضرت عمر کی دل کی آنکھیں کیسے کھلی ہوئی تھی، غور کریں۔ حضرت عمر نے علی کی طرف دیکھ کے کہا علی اگر رات تجھے خواب کے اندر حضور نے 2 کھجوریں دی ہوتی میں آپ کو 2 کھجوریں دے دیتا۔ جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں دیوار کے اس پار بھی نظر آ جاتا ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے، آنے والے بندے کے بارے میں انسان بتلا دیتا ہے یہ کیوں آیا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء اللہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کی بات بھی کئی مرتبہ بتا دیتے ہیں۔ اس کا تعلق علم غیب سے نہیں ہوتا، اسے نور فراست کہا جاتا ہے، نور ایمان کہا جاتا ہے، نور فرقان کہا جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نور ایمان، نور فرقان عطا فرماتے ہیں تو یہ دل کی آنکھیں پھر کھل جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ جس طرح آپ نے ہمیں یہ 2 آنکھیں عطا فرمائی ہے، دل کی آنکھیں بھی عطا فرما، اللہ دل کی آنکھیں بھی کھول دیجئے۔ دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہیں ہر نیکی کرنا بندے کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں۔ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں، جس طرح ہمارے پاس مہمان آتے ہیں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، یہ رمضان اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کا بھی استقبال کریں۔ استقبال کیسے کریں؟ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنے پورے گھر کی صفائی کا اہتمام کریں، پوری مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، دکان ہے دکان کی صفائی کا اہتمام کریں، گھر کی چھتوں، دیواروں، فرش سب کی صفائی کریں۔ جب انسان صفائی کا اہتمام کرتے تو بچے پھر پوچھتے ہیں ابو آج خیریت ہے، خود صفائی کر رہے ہیں؟ پہلے تو امی صفائی کرتی ہے، یہ ماسی صفائی کرتی ہے، آپ خود صفائی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو والد اپنے بیٹوں کو جواب دے بیٹا رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کا اثر چھوٹے معصوم بچوں پہ پڑتا ہے، وہ بچے فوراً اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ ماں کہتی ہے ابھی تو چھوٹا ہے، چھوٹا بچے روزے نہیں رکھنے، نہیں امی میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ پھر ماں بچے سے کہتے ٹھیک ہے بیٹا جمعے والے دن روزہ رکھ لینا۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ بھی دوپہر کے وقت کھاتے پیتے نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو والد نے شعبان کے مہینے کے اندر استقبال کیا تھا، تیاری کی تھی، اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو پھر تیاری کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میں تمام مردوں سے درخواست کروں گا رمضان المبارک سے پہلے اپنی نئی ٹوپی کا انتظام فرمائیں، نئے رومال کا انتظام فرمائیں، نئی پگڑی خریدیں، نئی تسبیح خریدیں، قرآن پاک کا نیا نسخہ خرید لیں۔ جس جائے نماز پہ آپ نے نفل پڑھنے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، وہ نیا انتظام کر لیں۔ جب ان نئی چیزوں کا انتظام ہوگا اللہ بندے کو دیکھتے میرے بندے نے اتنا جلدی رمضان کی تیاری کر لی، اور جس کو شعبان کے اندر تیاری کی توفیق مل گئی اللہ رمضان کے اندر اس بندے کو ضرور نوازیں گے۔ غزوہ تبوک پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو منافقین نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عذر پیش کیا، جھوٹ بولا، قسمیں کھائی اور معذرت کر کے پھر واپس چلے گئے۔ اس موقع پہ اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِآثَهُمْ، اے میرے پیغمبر اگر ان لوگوں کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کی تیاری کرتے، انہوں نے تیاری نہیں کی، اس لیے ان کا نکلنا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف ہے جس کو تیاری کی توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کئی مرتبہ ساتھی کہتے ہیں ہم نے عمرے پہ جانا ہے، حج پہ جانا ہے،
جس نے عمر حج کی تیاری کی اللہ اپنے در پہ اسے ضرور بلائیں گے۔ تیاری کے اندر پاسپورٹ بنوا کے رکھنا، پیسے آ جائیں تو احرام کی چادریں خرید کے رکھ لینا، کچھ پیسے اور آ جائیں تو اور سامان خرید کے رکھ لینا۔ جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے عمرے کی تیاری شروع کر دی، ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ بندے کو بلا لیتے ہیں، گھر پہنچا دیتے ہیں۔ بھائی کیسے گئے؟ کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ویسے ہی غیب سے انتظام فرما دیا۔ یہ تیاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں انوارات، برکتیں، تجلیات ہمارا مقدر بنے، تو رمضان المبارک کی تیاری شعبان کے مہینہ کے اندر کریں۔ اور میں تمام مردوں سے درخواست کروں گا کہ سحری اور افطاری کے اندر جس سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام بھی آہستہ آہستہ شعبان کے مہینہ کے اندر کر لیں۔ آپ گھر والوں سے جا کے کہ مجھے پرچی کے اوپر لکھ کے دیں کہ آپ کو سحری کے وقت کیا چاہیے، افطاری کے وقت کیا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے ناشتہ سامان خریدنا، یعنی فروٹ خریدنے ایک علیحدہ معاملہ ہے، جیسے چینی ہو گئی، پتی ہو گئی، گھی ہو گیا، یہ چونکہ ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، تو ان کا انتظام خواتین سے لکھوا کر شعبان کے مہینے کے اندر کر لیں۔ پورے کچن کا سامان شعبان کے اندر خرید کے دے دیں۔ اور میں خواتین سے کہوں گا کہ جیسے آپ رمضان المبارک کی بلکہ عید الفطر کی تیاری رجب کے مہینہ کے اندر شروع کر دیتی ہے، جس خاتون نے ابھی تک تیاری نہیں کی یا جن گھروں کے اندر خواتین نے عید الفطر کی تیاری نہیں کی، وہ اپنی تیاری اسی مہینے کے اندر کر لیں۔ کپڑے اسی مہینے کے اندر بنا کے رکھ لیں، بچوں کے کپڑے بھی اسی مہینے کے اندر بنا کے رکھ لیں، جیولری خریدنی ہے اسی مہینے کے اندر خرید کے رکھ لیں۔ اگر خواتین شعبان کے مہینہ میں عید الفطر کی مکمل تیاری کریں گی، اللہ پورا مہینہ انہیں عبادات کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔